بالکل ایمان کی مضبوطی جو ہوتی ہے وہ پرائیورٹی تو ہے ہماری، لیکن کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مخصوص رنگوں سے ڈرتے ہیں یا کسی مخصوص جانور سے. کچھ لوگ کہتے ہیں گھر کے کونوں میں نمک رکھ دو تو پھر جنات نہیں گھر میں داخل ہوتے. نہیں، نمک والی بات تو میں نے نہیں سنی. باقی جانوروں سے یہ ڈرتے ہیں بالکل. جانور اس طرح کے بھی جانور ہیں جو ان کو قتل کر سکتے ہیں. وہ کون سے؟ اور سمندر سے یہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، پانی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، آب زمزم ہے اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اور سمندر میں اسی وجہ سے جنات کو قید کیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ ان کو سزا دی گئی تھی. جس طرح انسان جیل سے ڈرتا ہے نا، اس طرح یہ سمندر سے ڈرتے ہیں. کون سا جانور ہے جس کا آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جنات کا قتل بھی کر سکتے ہیں، وہ اسے ڈرتے بھی ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں بلی کے اندر جنات آ گئے، کچھ چھپکلی کہتے ہیں، کوئی کچھ نام لیتا ہے. چھپکلی میں تو جنات نہیں آتے، بلی میں جنات آتے ہیں. بلی میں بالکل 2 بار تو میری ملاقات بھی ہوئی تھی بیریا ٹاؤن میں جنات میں. تو ابھی میرے خیال میں ایسی راہ چلتے دسمبر کے مہینے میں ہوئی تھی. ابھی جو دسمبر گزرا ہے، دسمبر اور جنوری 2 مہینے تو میری ملاقات 2-3 بار ملاقات ہوئی تھی بلی کی شکل میں. باقی وہ کیا واقعہ تھا؟ راہ چلتے ملاقات یہ ہوئی بھی تھی؟ آگے ڈسکس کرتے ہیں. تو جس جانور سے یہ ڈرتے ہیں وہ خاص کر بھیڑیا ہے، کیونکہ بھیڑیا ایسا جانور ہے جس نے انبیاء علیہ السلام سے کلام کیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھیڑیے نے کلام کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تھا. تو حضور علیہ السلام کے پاس تو بھیڑیے جھنڈ کی شکل میں آتے تھے. ایک بار 100 بھیڑیا اکٹھا آیا تھا حضور علیہ السلام سے اور ہم کلام ہوئے تھے. بھیڑیے کی روح اتنی طاقتور ہے اور وہ پاکیزہ ہے. جانوروں میں یہ واحد جانور ہے جس کو اپنا ماں اور بہن کی تمیز ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کی روح اتنی طاقتور ہے. اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، یہ جنات کو قتل کر سکتا ہے، ان کو قید کر سکتا ہے، ان کو زخمی کر سکتا ہے. اچھے سے اچھا جن بھی اس کے قریب آنے سے ڈرتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے. تو اسی وجہ سے اکثر علماء بھی بولتے ہیں کہ آپ گھر پہ کوئی ایسا کتا رکھ لیں جو مطلب بھیڑیے قسم کا ہو یا اس طرح کا ہو، کراس کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ اس بھی کے اچھا پیچھے ہے. یہ لاجک ہے. ہاں، یہ بھی لاجک ہے. اس میں یہ کافی لمبی ڈسکس ہے. وہ آپ کا واقعہ سن لیتے ہیں جو بھی آپ بتا رہے تھے کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ کی ملاقات ہاں، ہوئی. بیریا ٹاؤن میں وہ دسمبر کا مہینہ تھا. تو میں ادھر چھوٹے سے کام کے لیے گیا ہوا تھا. وہاں پہ وہ میجر صاحب تھے، ان کے پاس تھا. وہاں پہ مجھے ایک ریسٹورینٹ پہ جانا ہوا جہاں پہ میں نے دیکھا ایک خاص کالے قسم کا وہ بلا تھا. وہ نار تھا مطلب بلا. تو وہ میں نے دیکھا بھئی اس کو کیا مسئلہ ہے، میری طرف گھورے جا رہا ہے. میں نے وہ وہاں سے تھوڑا گوشت لیا تو اس کو ڈال دیا. بعد میں اچانک ویسے آ کے میرے پاؤں کے قریب کھڑا ہو گیا، ویسے غرانے لگا. میں نے بولا بھائی دور جاؤ، یہ کوئی ٹائم ہے اس طرح کا کوئی بات کرنے کا؟ ابھی دیکھو ادھر لوگ ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ اس کو کوئی بھوک لگ گئی ہے. تو میں نے تھوڑا اور گوشت لیا، اس کو کچا گوشت وہاں سے ہوٹل سے پکڑا اور اس کو ڈال دیا. دوبارہ پھر میں جب جاتا تھا تو اچانک سے وہ آ جاتا تھا. پھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کدھر سے آ گیا، کہاں سے آ گیا. ابھی تو یہاں پہ کچھ نہیں تھا، ابھی اچانک سے آ گیا. ابھی یہ دیوار کے پاس کھڑا تھا، اچانک غائب ہو گیا. تو وہاں پہ تھا، بالکل تھا. وہاں پہ اور بھی 1-2 کیسز آئے تھے. بلی کی شکل میں ہی آتے ہیں بالکل. چڑیل ہوتی ہے وہ دلہن کی شکل میں آتی ہے، وہ دیکھی ہے یا کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ بالکل اس طرح دلہن کی شکل میں تو نہیں آئی، لیکن ویسے عورت کی شکل میں آئی ہے. جو ابھی عید گزری، اس سے پچھلی قربانی پہ ہمارے ایک دوست کو تھپڑ بھی پڑے تھے اس چکر میں، بہت اس کو مار بھی پڑی تھی. اور اکثر ہمارے پاس ایک علاقہ ہے تو وہاں پہ اس طرح کے اکثر کیسز آتے رہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جن زادیہ لڑکوں پہ عاشق ہو جائیں؟ بالکل ہوتا ہے. ابھی میرا ایک دوست ہے، میرے ساتھ کام کرتا ہے. تو ابھی اس کی شادی ہو گئی، اس پہ بالکل عاشق تھے. تو وہاں اس کو ہم ایک بزرگ کے پاس لے گئے تھے. تو اس کا بڑا مشکل سے گھر والے لے گئے تھے، بڑا مشکل سے اس کی جان چھڑائی تھی. وہ اس طرح تھا کہ وہ خوبصورت بہت زیادہ تھا. تو خوبصورتی کی وجہ سے تو اس کے اوپر وہ چڑیل تھی تو وہ عاشق ہو گئی تھی. اس علاقے میں ویسے بھی بہت زیادہ اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں. رات کو کسی سوتے ہوئے کو انسان کو اٹھا کے 4 سمیت وہ لے کے چلی جاتی. اس طرح کے بہت سے کیسز ہوتے ہیں. جنگ کے علاقے سے تو آپ نے خوف زدہ کر دیا ہے. تو لاہور کا میں پوچھنا چاہتی ہوں، لاہور کا سب سے خوفناک واقعہ کون سا دیکھا ہے، سنا ہے آپ نے؟ خاتون تھی تو آئی ہمارے دفتر میں. میں نے ان کو بولا اپنے باس کو کہ سر اگر اس نے آنا ہے تو میں نے کام نہیں کرنا، اگر میں نے کام کرنا ہے تو اس کو مت آنے دیں. کیوں؟ تو اس میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز تھی، وہ پوزیسڈ تھی. تو میں نے اس کو بولا کہ سر آپ ایسا کریں. وہ ہمارے جو باس تھے وہ اس طرح کے تھے، میجر صاحب تھے، تو ان کا کسی چیز پہ یقین نہیں تھا. میں نے ان کو بولا کہ سر آپ کی جاب بھی چلی جائے گی، آپ کا یہ دفتر بھی بند ہوگا اور اسی مہینے کے اندر ہوگا، آپ نے اگر میری بات نہیں مانی. انہوں نے بولا آپ کیا عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، میری زندگی گزر گئی، میں وزیرستان میں آپریشن کرتا رہا ہوں، میں گلگت میں گیا ہوں،
میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، آج تک مجھے کسی جن نے کچھ نہیں بولا۔ میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، پھر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، ابھی خاتون آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ ان کے جو ہے آپ نے کیسے پہچانا تھا کہ ان کے اندر یہ معاملات ہیں؟ وہ جو اگر کوئی مریض ہوتا ہے میرے سامنے آتا ہے، اگر میں نماز پڑھتا ہوں، میں خاص حالت میں ہوتا ہوں، ہمارے پاس ایک خاص قسم کی انگوٹھی ہوتی ہے جس کے اوپر کلام لکھا ہوتا ہے، کچھ نام لکھے ہوتے ہیں، اس میں اعظم لکھا ہوتا ہے، تو اگر وہ میرے پاس ہوتی ہے تو اگلے بندے میں بالکل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ حاضر ہو جاتی ہے، وہاں پہ بتاتی ہے کہ بھئی میں ہوں۔ اگر تو وہ پہلے ہمیں میسج دیتی ہے بھئی آپ میرے قریب مت آنا، یا تو میں آپ کو نقصان دوں گی، اگر آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو جس میں ہوں میں اس کو نقصان ہو جاؤں۔ اور وہ میسج کیسے دیتی ہے، بول کے یا دماغ کے ذریعے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے؟ آنکھوں میں، بالکل آنکھوں میں شو ہو جاتی ہے، یہ جو آنکھیں ہیں نا اس کے اندر آ جاتی ہے اور اپنی اصل شکل بھی دکھا سکتی ہے۔ اس کے بالوں میں جو پیچھے بال ہوتے ہیں، اکثر عورتیں پیچھے بال بنا کے لیتی ہیں، وہ حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سانپ کی طرح حرکت کریں گے، اس طرح کا عجیب عجیب حرکت کریں گے۔ Damn. تو تو میں نے ان کو بولا کہ آپ ایسا کریں، آپ ان کو اگر آپ یقین نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ جو ان کے ڈرائیور آتے ہیں یا کوئی اور بندہ آتا ہے آپ اس سے پوچھ لیں، ان کے فیملی سے پوچھ لیں۔ تو انہوں نے معلومات کی، انہوں نے بولا اس میں واقعی اس طرح کی چیزیں اور بہت خطرناک ہے، جب آتی ہے تو ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے میری بات نہیں مانی، تو میں تو خیر چلا گیا کام چھوڑ کے، تو ان کا جو بھی دفتر تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور جو ابھی چلی گئی۔